السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پیر کو سوریا پیٹ ضلع کے ترومل گری علاقے میں نئے راشن کارڈز کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ اس تقریب کے سلسلے میں ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی غذائی تحفظ اسکیم کے تحت کل دوسرے مرحلے میں 3,58,000 سے زائد نئے راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ نئے راشن کارڈ کی جرائی اور موجودہ کارڈز میں اضافی ناموں کے اندراج سے حکومت پر سالانہ تقریباً 1150 کروڑ روپیوں کا بوجھ بڑھے گا۔ اس تقریب کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹر تیجس نندلال پورا نے ضلع ایس پی نرسمہا کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کے جلسے کے مقام پر سیکیورٹی و دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سکندرآباد کے اجین مہانکالی مندر میں منعقدہ روایتی بونال تہوار میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ انہوں نے اجین مہانکالی دیوی کو ریشمی ملبوسات پیش کرتے ہوئے خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزیر کونڈا سوریکھا بھی موجود تھی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پون پربھاکر نے کہا ہے کہ کرائے کی عمارتوں میں قائم بی سی ویلفیئر ہاسٹلس اور مہا جیوتی و پھولے اسکولوں کے لیے اگر اراضی حاصل کیے جائے تو حکومت عمارتوں کی تعمیر کے لیے فوری فنڈز جاری کرے گی۔ انہوں نے کل شام نلگنڈا ضلع کلکٹر کے دفتر میں متحدہ نلگنڈا ضلع کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاتما جیوتی و پھولے اسکولوں، کالجوں اور ویلفیئر ہاسٹلس کے لیے ضلع وار اراضی کی نشاندہی کریں اور اس سلسلے میں تجاویز روانہ کریں۔ دلی جگولمبا گدوال ہیڈ کوارٹر میں آواز کمیٹی کے زیر اہتمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فرقے وارانہ ہم آہنگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے ایک بڑی ریلی اور جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ آج جگولمبا گدوال ضلع آواز کمیٹی کے ریاستی نائب صدر عتیق الرحمان کی قیادت میں ضلع ہیڈ کوارٹر میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ ریلی مکہ مسجد سے شروع ہوئی اور کسٹا ریڈی بنگلہ، گاندھی چوک، پرانا بس اسٹینڈ، نیا بس اسٹینڈ، کرشنا وینی چوک سے ہوتے ہوئے تھیرو میدان تک پہنچی۔ اس کے بعد تھیرو میدان میں عتیق الرحمان کی صدارت میں آواز تلنگانہ ریاستی کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی سابق رکن پارلیمنٹ سباشنی علی، زیڈ پی ٹی کے سابق چیئرپرسن اور کانگریس پارٹی گدوال حلقے کے انچارج سریتما اور لائبریری کے ریاستی چیئرمین محمد ریاض بھی موجود تھے۔ سنگریڈی میں پی پرونیا کلکٹر ضلع نے کہا کہ مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے انڈسٹری سی ایس آر فنڈز کے استعمال پر عہدیدار کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے ہر 15 دن میں ایک مرتبہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کیے جانے والے کاموں کی تفصیلات پیش کریں۔ ورنگل کے کانگریس لیڈر ایم اے سمد نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اپیل کی ہے کہ ریاست بھر میں موجود 204 تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشیل اسکولوں کو انٹرمیڈیٹ سے آگے ڈگری تک اپ گریڈ کیا جائے تاکہ اقلیتوں کو تعلیمی میدان میں فائدہ حاصل ہو اور طلباء کا تعلیمی تسلسل برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ادارے صرف انٹرمیڈیٹ تک محدود ہیں، اس وجہ سے طلباء ڈگری کی تعلیم کے لیے دیگر کالجوں کا رخ کرتے ہیں، جس سے ان کا تعلیمی سفر متاثر ہو رہا ہے۔ اگر ان اداروں میں انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈگری کورسز بھی شروع کیے جائیں تو یہ اقدام طلباء کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ظہیر آباد فیض کالونی کے 25 سالہ محمد تاج الدین کا مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے رحمت نگر علاقے میں واقع زرعی باولی میں پھینک دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متوفی محمد تاج الدین ہفتے کی دوپہر نماز پڑھنے کے غرض سے اپنے مکان سے نکلے۔ رات گھر واپس نہ ہونے پر افراد خاندان نے تلاشی کی۔ لڑکے کی موٹر سائیکل جامع مسجد کے قریب ملی۔ پولیس نے تفتیش کے دوران صبح متوفی کی نعش ایک زرعی باولی سے برآمد کر لی۔ سرکاری انسپکٹر شیولنگم ایس آئی وینے کمار نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ ہسپتال ظہیر آباد منتقل کرتے اس خصوصی مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ بی جے پی ریاستی قائد ڈاکٹر راگھو نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ ایم ایل اے ڈاکٹر کے سنجے کمار کی ایم پی اروند بی جے پی کی جانب سے ترقیاتی امور پر تنقید غیر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا یہ علاقہ ایک واحد شوگر فیکٹری 2015 کی بی آئی ایس حکومت میں لے آؤٹ کے نام پر مقفل کر دی گئی، جس سے علاقے کے 12,000 ایکڑ اراضی پر گنے کی فصل کو نقصان پہنچا۔ کئی لوگ بے روزگار بھی ہو گئے۔ ایم پی اروند نے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کے قیام میں اپنا تعاون پیش کیا، جس سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ایم ایل اے ڈاکٹر سنجے کمار کی ایم پی اروند پر تنقید غیر مناسب ہے۔
آج نظام آباد میں پریسٹیج ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال کا صدرنشین اردو اکیڈمی نے دورہ کرتے ہوئے دواخانے کے اثری آلات اور سہولیات کا معائنہ کیا، انتظامیہ کی ستائش کی۔ محمد علی کیف الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل نرمل کی جانب سے قائم کیے گئے اس ہسپتال میں قابل ڈاکٹرز کے علاوہ آج کے دورے میں ضرورت کے تمام آلات سے لیس دواخانے کے مختلف پروجیکٹ کا طاہر بن حمدان نے معائنہ کیا، تمام اسٹاف سے بات چیت کی اور کہا آج کے دوران علاج سے زیادہ حسن سلوک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قدر شاندار پیمانے پر دواخانے کے قیام پر میں انتظامیہ کو مبارکبادی پیش کرتے انتظامیہ کو اہم مشورہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مریضوں کے ساتھ حسن سلوک اپنایا جائے، رشتہ داروں کی سطح پر کام کیا جائے، مالی پریشانی سے دوچار مریضوں کے ساتھ رعایت کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بندوں کو اللہ نوازتا ہے۔ اس موقع پر دواخانے کی انتظامیہ کی جانب سے پہلی مرتبہ آمد پر شال پوشی کرتے تہنیت پیش کی گئی، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہمراہ سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر عظمی سیاست نرمل، محمد انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد و محمد زاہد علی مالک آئی اے فنکشن ہال نرمل کی بھی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ انتظامیہ نے تمام ڈاکٹرز اسٹاف کا فردن طاہر بن حمدان سے تعارف کروایا۔ ہسپتال آمد پر محمد علی کیف اور عبدالحسیب نے خیر مقدم کیا۔ ضلع کے بھی آسیہ آباد کے کاغذ نگر ایس پی ایم فیکٹری میں عارضی ملازم کی خدمات انجام دینے والے پوچیا نے 2 دن قبل پیداواگو ندی میں غرقاب ہونے کی اطلاع عام ہو چکی تھی۔ 2 دنوں سے اس کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ اب پوچیا کی نعش برآمد ہو گئی، جس سے لوگوں میں سنسنی اور دہشت مچ گئی۔ مقامی پولیس نے کیس درج کرتے مختلف زاویوں سے تحقیقات بھی شروع کر دی۔ ایم ایل سی کویتا کی 3 مار ملانہ کے خلاف کارروائی کے لیے اخلاقی کمیٹی سے رجوع کی اپیل۔ ایم ایل سی اور صدر تلنگانہ جاگروتی کویتا نے رکن خنساس کونسل نوین عرف 3 مار ملانہ کی جانب سے کیے گئے مبینہ نازیبا اور توہین آمیز ریمارکس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے اس معاملے کو ایم ایل سی اخلاقی کمیٹی سے رجوع کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کونسل کے معزز صدرنشین گتا سکھیندر ریڈی کو باقاعدہ تحریر یادداشت بھی حوالے کر دی اور 3 مار ملانہ کے رویے کو نہ صرف خواتین کی توہین بلکہ ایوان کی اخلاقی حرمت کے منافی قرار دیا۔ ضلع کے بی آسیہ آباد کے کاغذ نگر میں بونال تہوار کا کمیٹی صدر ایڈوکیٹی رمیش اور سابق ضلع پریشد چیئرمین کے کرشنا راؤ کی نگرانی میں سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے کاغذ نگر کے مختلف علاقوں میں بونال جلوس نکالا۔ علاقائی مندر پر اختتام پر عمل میں لایا گیا۔ ایل آئی ڈی کے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے کستوربا گاندھی گرلز اسکول عمارت کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ گتےداروں کو کام جلد مکمل کر لینے کا مشورہ دیا۔ ایل آئی ڈی میں ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 70 کروڑ روپے سے اے آئی ٹی سی ایڈوانس انفارمیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر قیام کا کام بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح 200 کروڑ روپے کی لاگت سے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کا کام بھی عنقریب آغاز ہوگا اور تمام اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کے لیے فنڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر سریکانت، پرشانت گوڑ، ستیہ نارائن، سائی بابا، ونود گوڑ، سید غفار، نیلا کنٹھم، سید عارف، شنکریا، سامیل، سیواس جی، وینکٹیشم، اظہر خادری اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بھی آسیہ آباد کے کاغذ نگر میں ہفتے کو وویکانندا جونیئر کالج پرنسپل ہانو کے زیر نگرانی میں جونیئر کالج کے طلباء و طالبات کے ساتھ مل کر ون گارڈن فنکشن ہال میں پریشر ڈے پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جونیئر کالج میں زیر تعلیم لڑکے اور لڑکیوں نے یکجہتی اور تعلیم کی اہمیت سے متعلق مختلف امور کے ذریعے سامعین کو متوجہ کیا۔ جونیئر کالج پرنسپل ہنوک نے اپنے خطاب میں کہا بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کلچر پروگرامز میں بھی حصہ لینا ضروری ہے۔ ایم ایل سی کویتا نے ڈی جی پی تلنگانہ کو ایک تحریری شکایت کرتے ہوئے ٹی وی اینکر رکن خنساس کونسل 3 مار ملانہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جاگروتی کی صدر شریمتی کویتا نے ریاستی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے سیاسی حریف اور ایم ایل سی چنتا پنڈو نوین عرف 3 مار ملانہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں الزام لگایا کہ 3 مار ملانہ نے عوامی تقریر کے دوران ان کے خلاف نہایت نازیبا اور ذاتی نوعیت کے قابل اعتراض ریمارکس کسے ہیں۔
ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر میں حضرت بابا تاج الدین فاؤنڈیشن کی جانب سے مقامی مسلم قائدین جاوید ملنا، صوفی افضل الدین قادری کے علاوہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کے زیر نگرانی 20 جولائی بروز اتوار کے روز منعقد کیے جانے والے حضرت سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ناگپوری کے عرس مبارک کے ضمن میں کاغذ نگر میں تاج الاولیاء بابا تاج الدین فاؤنڈیشن کی جانب سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروگرام کے تعلق سے آج مسلم نوجوانوں کے ساتھ مل کر حضرت بابا تاج الدین فاؤنڈیشن کے اراکین نے پروگرام سے متعلق پوسٹرز کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ لریڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کو آج مسجد عثمانیہ کمیٹی ذمہ داران نے ملاقات کر کے مسجد کی تار بندی، سی سی روڈ اور امام و مؤذن کے لیے رہائش کوارٹرز کمیٹی حال تعمیر کرنے کی خاطر نمائندگی کرتے یادداشت حوالے کی۔ اس موقع پر محمد مکرم اظہر قادری، سید عارف محمد عبدالرفیق، سید خلیل اللہ قادری، محمد سخاوت علی، سید غفار، محمد نعیم، محمد امتیاز اور دوسرے موجود تھے۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ کا آج ریاستی وقف بورڈ چیئرمین جناب سید عظمت اللہ حسینی نے دورہ کرنے پر مقامی مسلمانوں محمد عبد القیوم، محمد عبد القدوس، محمد عبد النعیم، محمد عبد الوہاب، محمد ابراہیم نے ملاقات کرتے شال پوشی کی، تہنیت پیش کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ضلع منچریال کے چنور کا سرحدی علاقہ سیروانچا مہاراشٹر کے مشہور و معروف بزرگان دین پاپا حضرت سید ولی حیدر شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ہر ماہ ہونے والے فاتح خوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ لنگر کا بھی اس موقع پر خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ بودھن میں جامعۃ المہند کی رکنیت سازی کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ حافظ عقیل الدین انجینئر کے مطابق گزشتہ جمعہ 11 جولائی کو مسجد سردار شکر نگر چوراہا میں مسجد حاضہ کے امام مخطب حافظ عبد الرحمن، حافظ محسن خان اور دیگر ائمہ نے بھی رکنیت سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلیان کو بھی رکنیت سازی حصہ لینے کی ترغیب دی۔ حافظ عقیل الدین، مولوی سید تنویر حسین، جنید احمد خلیل، محمد عتیق احمد، سید عفان، محمد یونس وغیرہ رکنیت سازی مہم کو کامیاب بنانے کے کوشاں ہیں۔ حافظ عقیل الدین کے مطابق جائے ماہ جولائی کی 31 تاریخ رکنیت سازی مہم کی آخری تاریخ ہے۔ چنور کی مشہور معروف شخصیت جناب محمد احسان احمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ چند روز سے بہت ہی علیل تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل ہیں۔ انتقال کی خبر سنتے ہی منچریال، چنور، مہادیو پور کے سیاسی سماجی قائدین نے چنور میں ان کے مکان پر پہنچ کر پرسا دیا۔ نماز جنازہ جامع مسجد میں آج بعد نماز فجر نائب قاضی محمد عبد البصیر نے پڑھائی۔ تدفین پرانا بس اسٹینڈ تکیہ قبرستان میں عمل میں لائی گئی اور دعائے مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے۔ ایل آئی ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے میونسپل وارڈ نمبر 6 کے اندرا نگر کالونی میں 18ویں رینوکا ایلما بونال اتسو میں شرکت کرتے خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ اور پنڈو گاؤں کا تہوار کے موقع پر آج نظام آباد شہر میں نکالی گئی جلوس کا پولیس کمشنر پی سائی چیتنیہ نے خود معائنہ کیا۔ بونال یاترا مختلف علاقوں سے گزرتے پورا منتو پر مکمل کو پہنچی۔ کمشنر نے بتایا کہ حساس مقامات پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پہ اے سی پی راجا وینکٹ ریڈی، ٹریفک اے سی پی سید مستان علی، انسپکٹر سری شیلم و دیگر پولیس افسر موجود تھے۔ ایل آئی ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج گریجن گروکل گرلز اسکول کا دورہ کر طالبات کو دی جانے والی غذا کا معائنہ کیا۔ اسٹور روم، کچن روم کی تنقیح کی۔ پرنسپل کو بہتر غذا دینے کی تاکید، اسٹاف کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے اسکول کی صاف و صفائی پر تبادلہ خیال کیا اور طالبات کی صحت سے متعلق لاپرواہی کو برداشت نہ کرنے کی وارننگ دی۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا، پدما سریکانت، سائی بابا، شنکریا وینکٹیشم، سیواس ریڈی شامل اور دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ آل پینشنرز اینڈ ریٹائرڈ پرسنز ایسوسی ایشن کی اپیل پر نظام آباد میں 15 جولائی کو پرانی کلکٹریٹ کے سامنے پینشنرز دھرنا دیں گے۔ احتجاج کا مقصد نقدی کے بغیر علاج زیر التوا ڈی اے کی اجرائی، 40% پی آر سی نافذ، پینشنرز ڈائریکٹریٹ کا قیام اور دیگر مطالبات کی یکسوئی کرنا ہے۔ ضلع صدر کے راما موہن راؤ دیگر قائدین پریس کانفرنس میں تمام وظیفہ یابوں سے اپیل کی کہ دھرنے کو کامیاب کریں۔ اے آئی وائی ایف تلنگانہ ریاستی کونسل نے نو چیتنیا پبلیکیشن بنڈلا گوڑا ناگول حیدرآباد میں اے آئی ایس قائدین پر بی جے پی و آر ایس ایس کے گنڈوں کی جانب سے کیے گئے پرتشدد حملے کی مذمت کی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اے آئی ایس قائدین فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔
गुज़िश्ता शब मस्जिद व दरगाह हजरत रोशन शहीद रहमतुल्लाह अंडर रेलवे गेट वरंगल में जलसे नाशिद हुसैन बिन अली का पुरस्कार एक खास अमल में आया, जिसका एहतमाम सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी किया था। जमात इस्लामी अहमदपुरा अरकान और कारकुनान का तंजीमी इज्तिमा जनाब अब्दुल रहीम साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी की निगरानी में मस्जिद मुस्तफ़ा पर मौलाना मसूद बेग नदवी इमाम खतीब मस्जिद मुस्तफ़ा के दरसुल कुरान से बाद नमाज फज्र इनेकाद किया गया। अब्दुल रहीम साहब अमीर मुकामी ने इब्तिदाई कलमात अदा किए और कहा, हम हर काम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करना चाहते हैं। हमारे आमाल में इखलास पैदा होना चाहिए। इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हम दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। RGUKT बासर कैंपस के काकतिया ग्राउंड हेलीपैड में रियासती वज़रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर RGUKT बासर के वाइस चांसलर प्रोफेसर गोवर्धन अफसरान और STD डॉक्टर प्रोफेसर मुरीदर्शन के साथ जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने मौजूद वज़रा डॉक्टर विवेक वेंकटस्वामी और मोहतरमा का खैर मकदम किया। निजामाबाद में नौमुर्द लड़की को फरोख्त करने की कोशिश का दिल दहलाने वाला सानेहा सामने आया। मज़ाफात इलाके मिर्ची कंपाउंड ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने पैदाइश के फौरन बाद अपनी बेटी को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया था। ताहम मुआहदे में पैदा शुदा इख्तलाफात के बाद सारा मामला मंजर पर आ गया। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की CGP और मोहतरमा सौंदर्या की शिकायत पर वन टाउन पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया और खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी। कार्रवाई करते पुलिस ने नौमुर्द को महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से बाहिफाजत वापस हासिल करते चाइल्ड वेलफेयर होम मुंतकिल कर दिया। वन टाउन इंस्पेक्टर पति के मुताबिक ना सिर्फ वालिदैन बल्कि इस गैर कानूनी सौदे में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन को अदालती तहवील में भी दे दिया गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और कांग्रेस इंचार्ज बराए मुत्तहिदा निजामाबाद सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का यौम पैदाइश उनके आबाई मुकाम गंभीरोपेट में निहायत सादगी और खुलूस के माहौल में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदी मौजूद शख्सियात बशमूल साहिब हुसैन, पशान मांडुरू, हमीदुद्दीन, खालिद, सैयद सादुल्लाह हुसैनी और दूसरे मौजूद थे। कायदी ने वामखुम ज़ईफ़ व नादा अफराद के साथ मिलकर केक काटा और खाने की अशिया भी तकसीम की। जिले कामडी मौजूद तक्कड़पल्ली की रहने वाली प्रतिभा ने 10 और 12 जुलाई को कोलकाता मुनक्किदा इंडियन ओपन इंटरनेशनल चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप और एशियन शतरंज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए और सर्बिया में वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुंतखब होने पर वालिदैन, सरपरस्तों और रिश्तेदारों में मसरत की लहर दौड़ गई है। मुबारकबादी का सिलसिला भी जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 शख्सियतों को राज्यसभा के लिए नामजद किया। उन्होंने जिन 4 नई हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामजद किया है उनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, मौरख डॉक्टर मीनाक्षी जैन और केरला के सामाजिक कारकुन C सदानंद मास्टर शामिल हैं। ये नामजदगियां पहले से नामजद अरकान की सुबुकदोशी की वजह से खाली हुई जगहों को पुर करने के लिए की गई है। उन 4 को आइन की दफ़ा 80 के तहत नामजद किया गया, जिसके मुताबिक सदर जमहूरिया कुछ मखसूस लोगों को उनके काम और तजुर्बे की बुनियाद पर राज्यसभा भेज सकते हैं। एक मुकामी न्यूज़ दफ्तर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जागृति तंजीम से वाबस्ता चंद कारकुन 3 मार मल्लना के खिलाफ एहतजाज के लिए पहुंचे थे। उन कारकुनों का कहना है कि मल्लना ने नामुनासिब तबसरे किए हैं, जिसके खिलाफ वो पुरअमन मुजाहिरा करने आए थे। इसी दौरान मल्लना के साथ मौजूद गनमैन ने अचानक बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। 5 राउंड फायरिंग करने की इत्तला है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और गनमैन को हिरासत में ले लिया। मामले की तहकीकात की जा रही है। जागृति कारकुनों का मुतालबा है कि 3 मार मल्लना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि मल्लना के हामियों की जानिब से ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई है। कमीशन टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद के आसिफ नगर के जेवा बाग में वाक़ एक मकान पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कैरम बोर्ड क्लब को भी नकाब किया। छापे के दौरान 42 अफराद को कैरम खेलते हुए और शर्तें लगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 10,000 रुपये नकद रकम और दीगर सामान जब्त कर लिए। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि एक शख्स अपने मकान में ये गैर कानूनी क्लब चला रहा था और शुरा से कमीशन वसूल कर रहा था। पकड़े गए तमाम अफराद, नकद रकम और दीगर जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।
تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشا میلارام میں گزشتہ دنوں پیش آئے خوفناک آتش زدگی کا واقعہ ابھی بھول بھی نہیں پائے تھے کہ علاقے میں ایک اور آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشا میلارام صنعتی علاقے میں واقع انویرو ویسٹ مینجمنٹ سروسز میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کی شکایت پر ضلع کے مختلف علاقوں سے 5 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچی۔ درجنوں فائر بریگیڈ ملازمین آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہے۔ حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان پیش نہیں آیا۔ عملے کا شبہ ہے کہ یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آ سکتا ہے۔ آگ سے ہونے والے مالی نقصان کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا، چونکہ یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فارماسیوٹیکل کمپنی کے بیچ میں واقع ہے، اس لیے فائر بریگیڈ عملہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ آگ دیگر صنعتوں تک نہ پھیل پائے۔ تلنگانہ کے پیداپلی ضلع کے کالوا سری رام پور میں پنچایت راج کے اسسٹنٹ انجینئر کو رشوت لیتے ہوئے ACB حکام نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ انجینئر نے CC روڈز کے بل کو کلیئر کرنے کے لیے کانٹریکٹر جے جگدیش سے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ بعد دونوں کے درمیان 90,000 روپے پر معاملہ طے پایا۔ جب وہ یہ رقم وصول کر رہا تھا اسی وقت ACB حکام نے کارروائی کرتے ہوئے اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار کوٹا شرینیواس راؤ طویل علالت کے بعد حیدرآباد میں چل بسے۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ اپنی اثردار اداکاری اور ناقابل فراموش کرداروں کے لیے شہرت پانے والے کوٹا شرینیواس راؤ کی موت تیلگو فلمی دنیا میں ایک قابل تلافی خلا چھوڑ گئی۔ اسٹیج سے لے کر اسکرین تک ان کا تقریباً 5 دہائیوں پر محیط فلمی سفر بے شمار فنکاروں کے لیے مشعل راہ رہا اور لاکھوں ناظرین کے چہروں پر کبھی مسکراہٹیں، کبھی آنسو اور کبھی غور و فکر کے لمحے لے آیا۔ فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل انہوں نے BSc کی ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصہ اسٹیٹ بینک میں ملازمت بھی کی، تاہم ان کے اندر چھپا فنکار تھیٹر کے ذریعے ابھرا اور پھر جلد ہی فلمی دنیا نے انہیں پکارا۔ ان کا فلمی سفر 1978 میں پرنم کھیرو سے شروع ہوا اور پھر وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے۔ کوٹا شرینیواس راؤ کا فلمی سفر حیرت انگیز حد تک وسیع ہے۔ انہوں نے 750 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں تیلگو، تمل، کنڑ اور ملیالم زبانوں کی فلمیں شامل ہیں۔ وہ ان گنے چنے اداکاروں میں سے تھے جو صرف ایک نظر یا ایک جملے سے ناظرین کو ہنسا بھی سکتے تھے، خوفزدہ بھی کر سکتے تھے، نفرت بھی دلا سکتے تھے اور محبت بھی جتوا سکتے تھے۔ تمل ناڈو کے تریولور ریلوے اسٹیشن پر اتوار کو بھیانک حادثہ پیش آیا۔ ڈیزل سے بھری ایک مال گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں یہ آگ بوگیوں تک پھیل گئی، جس میں اونچے اونچے شعلے اٹھنے لگے۔ اس واقعے سے پورے اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ مال گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس کے شعلے کے ساتھ پورے آسمان میں دھوئیں کا سایہ غبار ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چنئی پورٹ سے ڈیزل لے کر نکلی ایک مال گاڑی تریولور کے پاس آگ کی زد میں اس وقت آئی جب ٹرین کے 4 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ اس کے بعد ڈبوں میں آگ تیزی سے بھڑکتی چلی گئی۔ واقعے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ اور راحتی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی۔ ریلوے افسر نے بتایا ہے کہ ٹرین میں ڈیزل بھرا ہوا تھا اور آگ کی زد میں آئے 4 ڈبوں کو الگ کرنے کے لیے باقی 48 ڈبوں کو ہٹانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے چنئی آرکنوم ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد رفت رک گئی تھی۔ لائف انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے ایک داماد نے اپنی ساس کا قتل کروایا اور اسے سڑک حادثہ قرار دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے حادثے کے پیچھے اصل راز کو بے نقاب کر دیا۔ ضلع سدی پیٹ کے توگٹا منڈل کے پیدا ماسان پلی گاؤں کے قریب پیش آئے کار حادثے کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ابتدائی طور پر جسے سڑک حادثہ سمجھا جا رہا تھا، پولیس تحقیقات کے بعد وہ ایک منصوبہ بندی سپاری قتل نکلا۔ اس واقعے میں 60 سالہ خاتون رامبا ہلاک ہو گئی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 7 جولائی کو پیش آیا تھا۔ خاتون کے داماد وینکٹیش نے اسے سڑک حادثہ قرار دے کر پولیس میں شکایت درج کروائی تھی، تاہم تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ وینکٹیش نے 60 لاکھ روپے کے انشورنس رقم حاصل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وینکٹیش نے پہلے ہی اپنی ساس کے نام مختلف بیمے کروائے تھے۔ چند دن قبل وینکٹیش نے مرغی فارم شروع کیا تھا، مگر اسے 22 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ قرض چکانے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر اس نے اپنی ساس کو قتل کروا دیا تاکہ بیمہ سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے قرض اتار سکے، لیکن رامما کے پاس پہلے سے کوئی بیمہ اسکیم نہ تھی، اس لیے اس نے مارچ میں پوسٹ آفس سے 15 لاکھ روپے کا بیمہ اور SBI سے 40 لاکھ کا حادثاتی بیمہ کروایا۔ ریتو بیمہ کی 5 لاکھ رقموں کے لیے اس نے اپنے باپ کے نام پر موجود 28 گنٹے زمین اپنے ساس کے نام رجسٹر کروائی۔ اس منصوبے پر اکیلے عمل کرنا ممکن نہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کروناکر کی مدد لی، جس سے اس نے پہلے قرض لیا تھا۔ اس نے کروناکر کو لالچ دیا کہ اگر منصوبہ کامیاب ہوا تو بیمہ کی رقم میں سے آدھی اسے دے دے گا۔ پھر انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے بھائی کروناکر سے معاہدہ کیا اور وعدہ کیا کہ حاصل شدہ رقم میں آدھا حصہ دے گا۔
7 जुलाई की शब उसने सास को खेत के काम के बहाने गांव से बाहर लेकर जाकर तनहा छोड़ा। जब वो पैदल वापस जा रही थी तो मंसूबे के मुताबिक करुणाकर ने किराए की कार से उन्हें टक्कर मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी और ड्राइवर को शिनाख्त कर लिया। दौरान तफ्तीश करुणाकर ने इतराफ किया है कि यह कत्ल दामाद के कहने पर किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर जराइम पेशा अपराध ने शहर की खातून को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हुए उससे 2 लाख रुपए वसूल कर लिए। धोखेबाजों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खातून को उसके भाई की बैरून मुल्क गिरफ्तारी की झूठी इत्तला दी और फौरी रकम मुंतकिल का मुतालबा किया, जिसके बाइस खौफजदा खातून ने बगैर तस्दीक किए भारी रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। ये वाक़या मेहदीपट्टनम की 38 साल खातून के साथ पेश आया, जिसे हाल ही में एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ। कॉल करने वाले ने खुद को किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी या हुक्काम का नुमाइंदा जाहिर करते हुए कहा और दावा किया कि खातून का भाई कतर में वीज़ा मसाइल के बाइस पुलिस हिरासत में है। अगर फौरी तौर पर 2 लाख रुपए अदा न किए गए तो उसे मुल्क बदल कर दिया जाएगा। कॉल के दौरान धोखेबाज ने निहायत महारत से घबराहट और हमदर्दी का माहौल पैदा किया, जिससे मुताजा खातून ने बगैर किसी तस्दीक के फौरी तौर पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट के जरिए रकम मुंतकिल कर दी। ताहम रकम की मुंतकिली के बाद जब खातून ने खुद अपने भाई से रब्ता किया तो हकीकत सामने आई कि वो बिल्कुल खैरियत से है और कतर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इस इंकिशाफ से खातून को शदीद सदमा पहुंचा और उसने फौरन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से रुजू होकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 2 साला बीएड प्रोग्रामों में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा, जिसके इंदराजात 21 जुलाई से शुरू होंगे। उम्मीदवार 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। एनसीसी, सीएपी, पीएच या स्पोर्ट्स कोटे के दाखिलों का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट की तस्दीक 23 से 26 जुलाई तक मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 2 अगस्त को शाया की जाएगी और इतरादात अगर कोई हों तो उसी दिन ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। वेब ऑप्शन 4 और 5 अगस्त को दस्तयाब होंगे और उनमें 6 अगस्त को तरमीम की जा सकती है। आर्जी सीट अलाटमेंट 9 अगस्त को शेड्यूल है। शरदाबाद के बालापुर में वाक़ डिफेंस लेबोरेटरी स्कूल यानी कि RCI हैदराबाद के अहाते में तेंदुओं की मौजूदगी इत्तला पर महकमे जंगलात ने एहतियाती इक़दामात के तहत ट्रैप्स कैमरे नस्ब किए। स्कूल इंतजामिया ने जंगलात के हुकाम को इत्तला दी कि सिक्योरिटी स्टाफ ने कैंपस में तेंदुए को घूमते हुए देखा। हुकाम ने कहा फिलहाल हमें तेंदुए की मौजूदगी का पुख्ता यकीन नहीं है, इसीलिए कैंपस में ट्रैप्स कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि तेंदुए या किसी और बड़े जंगली जानवर की नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर कैमरों में तेंदुओं की मौजूदगी की तस्दीक होती है तो उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे नस्ब किए जाएंगे। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को खबरदार करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि इंतजामिया कमेटी की हिदायत पर यह इत्तला दी जाती है कि RCI अहाते के करीब 2 तेंदुए घूमते हुए देखे गए। इस सिलसिले में तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की मुकम्मल हिफाजत करें और अगली इत्तला तक किसी भी हाल में उन्हें अकेले बाहर न जाने दें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।